حضرات، آج میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے تعلق سے چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب حاصل ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور سے لڑائی کرنا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ معلوم ہوا کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، بلکہ خدا تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ حسین سے محبت کرنے والے سے بھی محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ۔ اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیرات ادا فرماتے تھے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پسند فرما لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حسین رخصت ہو جائیں تو ان کی جدائی میں فاطمہ اور علی کو تکلیف ہوگی اور میری بھی جان سوزی ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھی کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے، حضور فرماتے، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے، میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین دنیا کے میرے 2 پھول ہیں۔
حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں کسی ضرورت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہیں جان سکا۔ جب عرض حاجت سے فارغ ہوا تو دریافت کیا حضور یہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے چادر مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آپ نے فرمایا یعنی حضور نے ارشاد فرمایا حاذان ابنایا و ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ حضور نے فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی و سودتی و اما حسین فلہ جرأتی و جودی، حسن کے لیے میری ہیبت و سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جرأت و سخاوت ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کم سنی کے زمانے میں ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے، اور حضور بیٹھے ہوئے یہ کشتی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو حضرت حسن سے حضور نے فرمایا حسین کو پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا تو انہیں تعجب ہوا اور عرض کیا ابا جان آپ بڑے سے فرما رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دوسری طرف جبریل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ یزیدی لوگ آنکھ کھول کر دیکھ لیں، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ مقام ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ان کے درمیان کشتی لڑا رہے ہیں۔ حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین نے 2 تختیاں لکھیں، ہر ایک نے کہا کہ ہماری تختی اچھی ہے، تو فیصلے کے لیے اپنے باپ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ حضرت مولا علی بڑے حیرت انگیز فیصلے فرماتے تھے، مگر یہ فیصلہ نہ فرما سکے اس لیے کہ کسی صاحبزادے کی دل شکنی منظور نہ تھی۔ فرمایا اپنی ماں کے پاس لے جاؤ۔ دونوں شہزادے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اماں جان آپ فیصلہ فرما دیں کہ ہم میں سے کس نے اچھا لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یعنی فاطمہ زہرا نے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکوں گی، اس معاملے کو تم لوگ اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ۔ شہزادے یعنی حضرت امام حسن و حسین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا نانا جان آپ فیصلہ فرما دیں ہم میں سے کس کی تحریر اچھی ہے، ساری دنیا کا فیصلہ فرمانے والے۔ حضور نے سوچا کہ اگر حسن کی تحریر کو اچھی کہوں تو حسین کو ملال ہوگا، اور حسین کی تحریر کو اچھا کہوں تو حسن کو رنج ہوگا، اور کسی کا رنجیدہ ہونا انہیں گوارا نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا یعنی حضور نے فرمایا اس کا فیصلہ جبریل علیہ السلام کریں گے۔ حضرت جبریل بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس کا فیصلہ خداوند قدوس فرمائے گا۔ میں اس کے حکم سے ایک سیب لایا ہوں۔ اس نے فرمایا ہے کہ میں اس جنتی سیب کو تختیوں پر گراؤں، جس تختی پر یہ سیب گرے گا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کی تختی زیادہ اچھی ہے۔ اب دونوں تختیاں اکٹھا رکھی گئیں اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر سے ان تختیوں پر سیب گرایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستے ہی میں سیب کٹ کر آدھا ایک تختی پر اور دوسرا دوسری تختی پر گرا۔ اس طرح احکم الحاکمین جل جلالہ نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی تحریریں اچھی ہیں، اور کسی ایک کی تحریر کو اچھی قرار دے کر دوسرے کی دل شکنی کو گوارا نہ فرمایا۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ مقام ہے، مگر افسوس مخالفین کو ان کی عظمت و رفعت نظر نہیں آتی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی
آپ کی شہادت کی بھی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خارگی ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا جائے گا اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا، جیسا کہ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہے جو آپ کی شہادت کے بارے میں وارد ہیں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، وہ فرماتی ہیں میں نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت میری اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر جبریل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لے آئے۔ حضرت ابن سعد و طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے خبر دی ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض طف، میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا۔ اور جبریل میرے پاس وہاں کی یہ مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ حسین کی خوابگاہ یعنی مقتل کی مٹی ہے۔ طف یہ کیا ہے؟ قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو آج کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوند قدوس سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لے لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن خون ہو گئی۔ حضرت ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے ان ولد الحسین یقتل بشاۃ الفرات بموضع یقال له کربلا، میرا بیٹا حسین دریائے کربلا کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اور ابو نعیم اسبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین کی قبرگاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان ان پر روئیں گے۔ ان احادیث کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور نے بھی اس کا بارہا ذکر فرمایا، اور یہ شہادت حضرت امام حسین کے عہد طفلی ہی میں خوب مشہور ہو چکی تھی اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے، بلکہ اس کے چپے چپے کو پہچانتے تھے اور انہیں خوب معلوم تھا کہ شہدائے کربلا کے اونٹ کہاں باندھے جائیں گے، ان کا سامان کہاں رکھا جائے گا اور ان کے خون کہاں بہیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، ہاں وہ نبی کہ خداوند قدوس جن کی رضا جوئی فرماتا ہے،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جن کا حکم بحر و بر میں نافذ ہے، جنہیں شجر و حجر سلام کرتے ہیں، چاند جن کے اشاروں پر چلا کرتا ہے، جن کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، بلکہ بحکم الہی کونین کے ذرے ذرے پر جن کی حکومت ہے، وہ نبی پیارے نواسے کے شہید ہونے کی خبر پا کر آنکھوں سے آنسو تو بہاتے ہیں، مگر نواسے کو بچانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا نہیں فرماتے ہیں۔ اور نہ حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حسین کی خبر شہادت نے تو دل و جگر پارا پارا کر دیا، آپ دعا فرمائیں کہ خدائے عز و جل حسین کو اس حادثے سے محفوظ رکھے۔ اور اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام سب لوگ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کی خبر سنتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کوئی دعا کی درخواست پیش نہیں کرتا، جبکہ آپ کی دعا کا حال یہ ہے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور نہ حضور سے کسی نے اس کے بارے میں دعا کرنے کی درخواست پیش کی، صرف اس لیے کہ حسین کا امتحان ہو، ان پر تکالیف و مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں اور وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے پیارے ہوں۔ کہ اب نبی کوئی نہیں ہو سکتا تو نواز رسول کا درجہ اس طرح بلند سے بلند تر ہو جائے اور رضا الہی حاصل ہونے کے ساتھ دنیا و آخرت میں ان کی عظمت و رفعت کا بول بالا بھی ہو جائے۔ حضرات، آج کا یہ بیان میں اسی پر اختتام کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ محرم کا سارا بیان آپ کے سامنے وقت آنے پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میرا سپورٹ کیجئے، اور غلام حیدر جیلانی نام سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچے۔ اور میں انہی جملوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔